بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس لاک ڈاؤن میں جہاں میں نے اپنے بچوں کو پڑھانا شروع کیا تو مجھے اس بات کا احساس ہوا کہ زندگی میں جو بہت سارے مشکل کام ہیں ان میں سے ایک مشکل کام یہ ہے کہ بندہ اپنے بچوں کو پڑھائے۔ اب مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ گھر میں کلاس روم کا انوائرمنٹ پیدا کرنا یا بچوں کی کنسنٹریشن ایک طرف رکھنا بہت بڑا مسئلہ ہے۔ تو چند تجاویز جو میرے تجربے سے گزری میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گا۔ تو میں نے کیا کیا، ایک تو ہم نے کوئی مخصوص وقت نہیں رکھا۔ اس لاک ڈاؤن کے دوران جب بھی ہمیں وقت ملا، مثلا 4 بجے ملا، 5 بجے ملا، 6 بجے ملا، رات کو کہیں ملا، ہم نے اپنی کلاس سٹارٹ کر دی۔ اس کلاس میں ہم نے کیا کیا کہ سارے بچے، 5ویں والا بھی، 6ٹھی والا بھی، 7ویں 8ویں والا بھی اور فرسٹ ایئر والا بھی، سارے ہم بیٹھ گئے اور ہم نے کسی ایک بچے کو پڑھانا شروع کیا۔ جب میں نے ایک بچے کو پڑھانا شروع کیا تو باقی سارے بچوں کو ایک ریلیکس ماحول دیا کہ آپ خود سے لرننگ کر سکتے ہیں، یا جیسے میں پڑھا رہا ہوں اس کو اگر آپ سمجھتے ہیں اس میں کوئی چیز معلوماتی ہے تو آپ حاصل کر سکتے ہیں۔ تو میں نے جب اپنے 5ویں والے بچے کو پڑھانا شروع کیا تو میں نے وہاں پہ پڑھانے کا ایک نیا طریقہ اختیار کیا کہ ساتھ ہی میں نے اپنا لیپ ٹاپ رکھ لیا اور ساتھ ہی کتاب رکھ لی۔ جو ہی وہاں پہ ٹاپک آیا، جیسے لیسن میں یہ بات آئی کہ اوپیرا ہاؤس آسٹریلیا، تو میں نے یہ نہیں کیا کہ بچے کو بتاؤں کہ بھائی ایک آسٹریلیا میں اوپیرا ہاؤس بھی ہے، تو میں نے وہیں پہ یوٹیوب پہ اوپیرا ہاؤس آسٹریلیا سرچ کیا۔ اس کی تمام ڈاکومنٹری نہ صرف وہ بچہ دیکھنا شروع ہو گیا بلکہ جو سارے بچے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے انہوں نے بڑی دلچسپی کے ساتھ دیکھی کہ اوپیرا ہاؤس میں سیٹنگ پلان کیسا ہے، اوپیرا ہاؤس کب بننا شروع ہوا، کتنے سال لگے۔ تو ہم نے اس حوالے سے ساری معلومات سب نے آپس میں شیئر کی۔ تو میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جب ہم گھر میں پڑھا رہے ہوں تو ہمیں یہ ایجوکیشنل ٹیکنالوجی کو یوز کرتے ہوئے، اپنے لیپ ٹاپس کو، اپنے موبائلز کو یوز کرتے ہوئے، گوگل اور یوٹیوب کو یوز کرتے ہوئے بچوں کو پڑھانا چاہیے، جس سے کیا ہوگا کہ ہر بچے کا کنسیپٹ بھی کلیئر ہوگا اور ساتھ ساتھ ان کی جو دلچسپی ہے وہ بھی بنی رہے گی۔ آپ بے شک اپنے بچے کو ایک پیراگراف پڑھائیں، سائنس کا کوئی ایک کنسیپٹ دیں یا ریاضی کا ایک سوال سمجھائیں، لیکن وہ اس طرح سمجھائیں کہ اس کو ساری زندگی یاد رہے کہ یہ آپ نے اس کو پڑھایا ہے، اور وہ اس طرح پڑھ جائے کہ وہ جا کے خود اپنی کلاس فیلوز کو یا باقی سب کو بھی پڑھا سکے۔ اسی طرح میں نے کوشش یہ کی کہ اگلے دن بچوں سے سبق سنا نہ جائے بلکہ اگلے دن بچے کیا کریں کہ ہمیں پڑھائیں، یعنی وہ لیسن جیسے ہم نے اس کو پڑھایا تھا بالکل ویسے ہی اگلا پیراگراف، اگلا لیسن یا جو کل پڑھا ہوا تھا وہ ہمیں بالکل اسی طرح پڑھائے جیسے ہم نے اس کو پڑھایا تھا۔ اس سے کیا ہوتا ہے کہ بچے کے کنسیپٹ کلیئر ہوتے ہیں اور بچہ بہت کچھ سیکھتا ہے، اس میں پریزنٹیشن پاور آتی ہے، اس میں کانفیڈنس آتا ہے اور اس میں یہ یقین آتا ہے کہ مجھے واقعی ہی اس چیز کا پتہ ہے۔ اور ایک بہت ضروری بات کہ ہم نے کوشش کر کے اپنے بچوں کو جو کچھ بھی تھیوریٹیکل پڑھانا ہے اس کی ریزمبلنس پیدا کرنی ہے ریئل لائف میں، کہ ریئل لائف میں آپ کو اس کا کیا فائدہ ہوگا یا ریئل لائف میں ہم اس کو کہاں پہ امپلیمنٹ کر سکتے ہیں۔ اس طرح ہم بہت چیزیں جو ہیں وہ بچوں کو پڑھا سکتے ہیں، سکھا سکتے ہیں۔ آپ نیچے کامنٹس میں بتائیے کہ آپ اپنے بچوں کو کیسے پڑھا رہے ہیں اور ساتھ شیئر کیجئے اپنے ایکسپیرینسز۔ مجھے آپ کے کامنٹس کا انتظار رہے گا۔ تھینک یو ویری مچ۔ Please subscribe to our channel and press the bell icon so you can get the updates of our channel. Thank you very much.